سامعین، اب جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ واقف رموز عشق و معرفت اور شوق و محبت کے بحر بے کنار تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو تمام علوم پر مکمل عبور حاصل تھا اور حدیث کے موضوع پر آپ کی بے شمار تصانیف ہیں۔ تمام لوگ آپ کو صاحب سلسلہ بزرگ تصور کرتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ان کے بعد آپ کو اہل خراسان کا استاد تسلیم کرتے تھے۔ آپ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور بہت سے بزرگوں سے شرف نیاز بھی حاصل کیا۔ مدتوں مکہ معظمہ میں مجاور کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ آپ کے جذب و وجد کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کعبہ کے نزدیک آگ روشن دیکھ کر اس کا طواف شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو برسوں کعبہ میں تلاش کیا لیکن نہیں ملا، اور اب یہاں بھی اس کی جستجو میں آیا ہوں، شاید وہ یہاں مل جائے، اور اس کی جستجو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ یہ جملے سن کر لوگوں نے آپ کو نیشا پور سے نکال دیا۔ آپ نے کسی ایک دن کسی یہودی سے یہ سوال کیا کہ مجھے خربوزہ خریدنے کے لیے نصف وانگ رقم دے دے، لیکن اس نے جھڑک دیا۔ اس کے باوجود بھی اس کے پاس 3-4 مرتبہ جا کر اپنا سوال دہرایا، مگر وہ ہمیشہ تلخ کلامی سے جواب دیتا رہا، اور جب آخری بار آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ تم عجیب قسم کے انسان ہو، اتنی مرتبہ منع کر دینے کے باوجود بھی اپنے سوال سے باز نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فقراء اتنی سی بات پر خوف زدہ ہو جائیں تو ان کو اعلیٰ مدارج کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ قول سن کر وہ یہودی خلوص قلب کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے کعبہ کے اندر کچھ لوگوں کو مشغول گفتگو دیکھ کر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آج کعبہ کو نظر آتش کیے دیتا ہوں کہ لوگ خود بخود اللہ کے ساتھ مشغولیت حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ آپ حرم کے اندر تھے اور تند و تیز ہوا کے جھونکوں سے حرم کے پردے ہلنے لگے۔ آپ کو یہ منظر بہت اچھا معلوم ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ پکڑ کر فرمایا، اے پردے، تو نے جو خود کو دلہن کی طرح راستہ کیا ہے، بتا کہ تیرے اندر کون صاحب ناز جلوہ فرما ہے، جبکہ مخلوق شدت پیاس اور گرمی کی وجہ سے ببول کے پتوں کی طرح تباہ ہے۔ اے حرم، اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہیتی فرمایا ہے تو 100 مرتبہ ابدی بھی فرمایا ہے۔ آپ نے توکل علی اللہ 70 حج کیے اور ایک مرتبہ سفر حج کے دوران ایک کتے کو بھوک سے نڈال دے کر فرمایا کہ ہے کوئی جو ایک روٹی کے معاوضہ میں مجھ سے 40 حج کا ثواب خریدے؟ یہ سن کر ایک شخص نے حامی بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک روٹی پیش کر دی، اور آپ نے 40 حج کا ثواب اس کی نظر کر دیا، اور روٹی لے کر آپ نے فاقہ زدہ کتے کو کھلا دی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ایک بزرگ نے آپ کے پاس پہنچ کر غضبناک لہجہ میں فرمایا کہ کیا تو نے اپنے نزدیک یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جبکہ اس کی اہمیت اس لیے کچھ بھی نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو 2 گیہیوں کے عوض 8 جنتوں کو فروخت کر دیا۔ یہ سن کر آپ سرنگوں ہو کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ ایک مرتبہ موسم گرما میں جبل رحمت پر آپ کو تیز بخار آ گیا۔ اس وقت آپ کے ایک اجمی دوست نے پوچھا کہ کیا کسی چیز کو آپ کی طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا کہ ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے۔ یہ سن کر وہ اس لیے بہت پریشان ہو گیا کہ گرمی کے موسم میں سرد پانی کہاں سے لاؤں؟ پھر بھی ایک آب خورا لے کر پانی کی جستجو میں چل پڑا۔ راستہ میں اچانک ابر آیا، یعنی بادل، اور اولے پڑنے لگے، اور تمام اولے سمٹ کر اس شخص کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب آپ ہی کی کرامت کا ظہور ہے، اور تمام اولے آب خورے میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ موسم گرما میں تم یہ سرد پانی کہاں سے لے آئے، اس نے جب پورا واقعہ بیان کر دیا تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ صرف میری کرامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے نفس کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے تو سرد پانی کی بجائے گرم پانی ملنا چاہیے، اور آپ نے وہ سرد پانی چھوڑ کر گرم پانی پی لیا۔ ایک مرتبہ دوران سفر جنگل میں آپ کو بے حد تھکان محسوس ہوئی، لیکن اتفاق سے جب چاند پر آپ کی نظر پڑی تو اس پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھ کر
مجھ میں قوت آ گئی جس کی وجہ سے بہت تقویت پہنچی۔ ایک مرتبہ آپ کو خلوت میں یہ الہام ہوا کہ تو بہت بیہودہ باتیں کرتا ہے، اس کی سزا میں ہم تیرے اوپر مصیبت نازل کریں گے۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر تو میری یادہ گوئی کی مخالفت کرے گا تو میں بھی اس سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر الہام ہوا کہ ہمیں تیری یہ بات پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت موسیٰ کے مزار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے ہر ذرہ خاک سے ارنی کی صدا سنی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران میں نے ایک شخص کو ذیت و بے چینی کے دوران زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ سوچا کہ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دوں، لیکن یہ ندا آئی کہ اس کو یوں ہی تڑپنے دو کیونکہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی محفل واز میں ایک ایسا شخص پہنچ گیا جو رقص و سرور کا ماہر تھا، لیکن وہ آپ کے واز سے حد درجہ متاثر ہو کر اضطرابی کیفیت میں گھر پہنچا اور اپنی والدہ سے کہا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میرے انتقال کے بعد میری قبا کو گورکن کو دے دینا اور پیرہن غسال کے سپرد کر دینا اور ستار کی مضراب کو میری آنکھوں میں پیوست کر کے یہ کہنا کہ جس طرح تو نے زندگی گزاری اسی طرح مر گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے یہ شکایت کی کہ علی اقبال رات کو شراب پیتا ہے اور صبح کو آپ کی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے سکوت اختیار کر لیا اور پھر اتفاق سے ایک دن وہی اقبال آپ کے راستے میں بد مست پڑا ہوا نشے کی حالت میں نظر آیا تو ایک مرید نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ وہی علی اقبال ہے جو شراب سے بدمست پڑا ہے۔ آپ نے اس طعنہ زنی کرنے والے مرید کو حکم دیا کہ اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ اس مرید نے بادل نخواست اپنے کاندھوں پر ڈال کر اس کے گھر پہنچا دیا، لیکن ہوش آنے کے بعد اس قوال نے آپ کے ہاتھ پر ایسی توبہ کی کہ بعد میں درجہ ولایت تک پہنچا اور دوبارہ کبھی شراب نوشی نہیں اختیار کی۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ دو نسبتوں کے مابین محصور ہے، ایک نسبت آدم ہے جو شہوت و آفت کا موجب ہونے کی وجہ سے نسبت بشریت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ نسبت محشر میں منقطع ہو جائے گی، لیکن دوسری نسبت جو حق تعالیٰ سے منسلک ہے اور جس کے ذریعے کشف ولایت حاصل ہوتی ہے، اس کا تعلق عبودیت سے ہے اور یہ نسبت بھی منقطع نہیں ہوتی، کیونکہ جب باری تعالیٰ بندے کی نسبت اپنی جانب منسوب کر لیتا ہے تو پھر بندے پر کسی قسم کا غم و خوف باقی نہیں رہتا اور وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا بار صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کا بھار اٹھانے کے قابل ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جس نے خود کو خدا کے ساتھ وابستہ کر لیا وہ فتنہ و فساد اور وسواس شیطانی سے نجات پا گیا، اور جس میں خدا کو یاد رکھنے کی صلاحیت و قدرت ہوتی ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ علوم ظاہری کے ذریعے مرید کو راستہ دکھانے کی بجائے علوم باطنی سے تربیت دینی چاہیے۔ فرمایا کہ جب بندے پر من جانب اللہ کوئی شے وارد ہونے لگے تو اس کے لیے فردوس و جہنم کو نظر انداز کر دینا ضروری ہے، اور جب اس حال سے واپس ہو تو اس شے کو عزیز خیال کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ موافقت امر نیک ہے اور امر نیک کی موافقت اس سے بھی افضل ہے، اور جس کو خدا کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی صفت سے آگاہ کرنا چاہا تو اپنی صفت بیان کرنی مقصود ہوئی تو فرمایا کہ چونکہ صحابہ کہف بالواسطہ خدا پر ایمان لائے اس لیے وہ جوان مرد کہلانے کے مستحق ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کو توفیق دعا نہ عطا کرے اس کی جان متوجہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مصنوعات کا وجود ہی سانے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ اتباع سنت سے معرفت، ادائیگی فرض سے قربت اور نوافل سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص خود اپنے نفس کو مؤدب نہ بنا سکے اس کو واقف ادب نہیں کہا جا سکتا، اور قلب کے آداب سے ناآشنا ہو جو شخص قلب کے آداب سے ناآشنا ہو کبھی ادب سے واقف نہیں ہو سکتا، اور ادب روح سے نابلد ہو اس کو کبھی قرب حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض
مرد عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے کے باوجود بھی معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک نفس موجود ہے اس وقت تک اوامر نواہی کی پابندی ضروری ہے، اور اس سے کسی کو بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایسے مقامات پر کبھی ڈٹائی سے کام نہیں لینا چاہیے جب تک حرمت سے روگرداں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اعمال صالحہ یہ ہیں کہ قرآن پر عمل پیرا ہونا، خواہشات اور بد دعا کا ترک کر دینا، بد عادات کا ترک کر دینا، مرشد کا اتباع کرنا، مخلوق کو معذور خیال کرنا، اور درود و وظائف پر ہیلا جوئی نہ کرتے ہوئے مدامت کے ساتھ پابند رہنا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ جو اوصاف مرشد میں ہونے چاہیے کیا وہ آپ میں موجود ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کے چھوٹ جانے کا غم اور نہ حاصل کرنے کا افسوس ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کرامتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اہل نصر آباد نے تو پاگل کہہ کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ نیشاپور میں پہنچا تو وہاں بھی یہی سلوک کیا گیا۔ بغداد میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اور چند ہی سال میں 2-3 ہزار افراد واصل علی اللہ ہوئے، لیکن میرا ذکر کہیں نہیں آیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی عزت کیا ہے؟ فرمایا ما سوا اللہ سے گریز کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ہم آپ کے اندر خدا کی محبت کا اثر نہیں پاتے؟ فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن میں آتش محبت میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت کا خدا کے ساتھ ایک ہی سا حال رہتا ہے، اگر آگے قدم اٹھائیں تو غرق ہو جائیں اور اگر پیچھے ہٹیں تو نادم ہوں۔ پھر فرمایا کہ راحت عطاب سے لبریز ظرف ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک قوت ہوا کرتی ہے، لیکن روح کی قوت سما ہے۔ پھر فرمایا کہ قلب جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی برکتیں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور روح جو کچھ حاصل کرتی ہے اس کی برکتیں قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جسم بندے کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور جب تک وہ اس سے باہر نہیں آ جاتا سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور نفس کی ذلت جسم کی قید سے نجات عطا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ابتدا میں تو یاد الہی کی تمیز باقی رہتی ہے، لیکن انتہا میں یہ تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تصوف نور الہی میں سے ایک ایسا نور ہے جو حق کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رجا بندگی کی جانب مائل کرتی ہے، اور خوف مصیبت و نافرمانی سے دور کر دیتا ہے، اور یہی خدا کے راستہ کے لیے مراقبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وحاظ کو قتل سے بچا کر آباد کا خون کرایا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ قبرستان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے چاروں کونوں کو ملائکہ اٹھا کر ان میں دفن شدہ لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں جھٹک دیں گے، اور انہی میں سے جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ اس لیے حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر وہاں کھدوا رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جنت البقیع کے مردے ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ جس شخص کو یہاں کے مراتب کی اہلیت نہیں ہوتی، اس کو اگر یہاں دفن کر بھی دیا جائے جب بھی ملائکہ اس کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ کی ملاقات حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بقیع میں اپنے لیے جو قبر کھدوائی ہے اس میں تو میں دفن ہوں گا، اور تم نیشاپور میں وفات پاؤ گے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے وہاں سے نکال دیا، اور وہ وہاں سے بغداد رہے۔ اس کے بعد نیشاپور پہنچ کر وفات پا گئے اور حریر میں مدفون ہوئے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس خواب کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بلکہ کسی اور نے دیکھا تھا۔ استاد اسحاق زہد خراسانی اکثر موت کا ذکر کرتے رہتے تھے، لیکن آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بجائے محبت کا ذکر کیا کرو۔ لیکن آپ نے اپنے انتقال کے وقت ایک نیشاپوری باشندے سے جو اس وقت آپ کے سرہانے موجود تھا فرمایا کہ جب تم نیشاپور جاؤ تو استاد اسحاق سے کہہ دینا جیسا تم بیان کیا کرتے تھے، واقعی موت بہت سخت اور دشوار شے ہے۔ آخر کار آپ اس قبر میں مدفون ہوئے جو بقیع میں ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے تیار کرائی تھی۔ کسی نے انتقال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ایسا عطاب نہیں کیا جیسا دوسرے زبردست کیا کرتے تھے، البتہ یہ ندا ضرور آئی کہ ابو القاسم وصال کے بعد جدائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے لحد میں رکھ دیا گیا ہے، اب تو عہد تک پہنچا دے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ سے یہ گزارش ہے کہ سننے والے احباب جتنے بھی ہیں، اگر کوئی واقعہ اچھا لگے تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ شکریہ۔